اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج یہ مدنیہ ہے، 78 آیات، 10 رکوع ہیں، 17 پارہ اقترب للناس، اور سورہ حج 22ویں صورت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، کچھ لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر باتیں بناتے ہیں اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، حالانکہ اس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی مکمل شکل و صورت کا ہوتا ہے اور کبھی ناقص شکل و صورت کا۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت واضح کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک ماں کے رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر تم میں سے کسی کو تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کو بدترین کہا گیا۔ اگر تو یعنی کہ وہ ایسا ہو جائے نا کہ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، محتاجگی والا، تو بدترین ہو گیا، پھر تو انسان خود موت مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے اعمال سے بھرپور، سنتوں والا اور صحت یابی والا ہے بڑھاپا، تو یہ تو کمال ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر ایسا ہو جائے کہ کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ بڑھاپے میں یہی ہو جاتا ہے بچہ والا ذہن، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور خشک ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی اور ہر قسم کی پر رونق نباتات اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق سچا معبود ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور بلا شبہ اللہ قبر والوں کو ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشن کتاب دلیل کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور تکبر کی وجہ سے اپنی گردن موڑتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں جہنم میں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اس سے کہیں گے کہ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تیرے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر انہیں فائدہ ملتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اسلام میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آزمائش آ جائے تو اسی وقت اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، ایسے لوگوں نے دنیا و آخرت کا نقصان اٹھا لیا، یہی کھلا نقصان ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، وہ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی فائدہ، یہی تو انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔
یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ لوگ انہیں پکارتے ہیں جس کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ یقیناً بہت ہی برے مددگار اور برے ساتھی ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ اپنے رسول کی دونوں جہانوں میں مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اسے چاہیے کہ وہ چھت پر ایک رسی باندھ دے، پھر اپنے گلے میں پھندر ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھیں کہ کیا اس کی یہ ترکیب اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اس سے تو نہیں غصہ دور ہو سکتا، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے رسول کی دونوں جہانوں میں مدد نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات میں نازل کیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور بے دین لوگ، عیسائی، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے اور جو مشرک بھی ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید، قیامت کے دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا کیونکہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمام مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور بہت سے انسانوں کے لیے عذاب لازم ہو گیا ہے، جسے اللہ رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پس جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہیں لوہے کے گرزوں، ہتھوڑوں سے سزا دی جائے گی۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب بھی وہ غم کے مارے جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔